قرآن کے تصور دین کو جو غلبہ اور اقتدار چاہتا ہے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ قرآن نے ذکر کیا ذوالقرنین کا ذکر کیا جس کو عادل حکمران کہا گیا۔ قرآن نے حضرت طالوت علیہ السلام کا ذکر کیا، نبی بھی تھے اور حکمرانی بھی کی۔ قرآن نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ انبیاء تھے اور انہیں پھر حکومتیں بھی کی، اور ایسی حکومتیں کی جو قرآن کے اس تصور دین کے تابع آتی تھی۔ اور ہم کیسے ایک بات کو چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم ترین کارنامہ انہوں نے بھی پھر حکمرانی کی، دین کی تکمیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اوپر ایسی ریاست قائم کر کے دکھائی کہ جس ریاست کے لیے مثالیں آج ہم بھی دیتے ہیں اور دوسرے بھی دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ہم نے سنا کہ ہاں مدینہ کی ریاست تھی تاریخ اسلام کے اندر، تاریخ انسانی کے اندر میں کہتا ہوں ایسی ریاست تھی جو پھر دھرتی کے سینے نے کبھی محسوس نہیں کی۔ اس کے بعد ہم دین کے اس وسیع تر تصور کے داعی ہیں جس کو قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ دین میں خلاصے میں بیان کروں تو یہ غلبے اور اقتدار کے لیے آیا ہے۔ ان الحکم الا للہ کا پیغام یہی ہے، الا لہ الخلق والامر، اسی کا سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے اور اس پر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ یہ اسی کی تصویر ہے کہ دین اس کام کے لیے آیا ہے۔ یہ مذہب کی ڈیفینیشن ہم نے نکال دی، ہم نے اس کو پیدا کر دیا۔ دین اسلام تو اپنا اقتدار اور غلبہ چاہتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم بلیورز مسلمان سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن بات تو وہ مزہ تو تب کہ دوسرے بھی اس کی تعریف کریں۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک کتاب لکھی، آپ جانتے ہیں مائیکل ایچ ہارٹ نے دنیا کے 100 کامیاب ترین تاریخ میں انسانوں کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے پہلا نمبر کس کو دیا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ اور اس نے یہ لکھا کہ my choice of Muhammad may surprise you and may be questioned by others, but he was the only man in history of human being who was supremely successful both religious and secular grounds۔ وہ خود عیسائی تھا۔ لکھا اس نے کہ محمد کو میں نے اس لیے پہلے نمبر پر رکھا کہ مجھے تاریخ انسانی میں کوئی ایسا فرد نہیں ملا supremely successful ہوا جو دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں بھی۔ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے اس کے ساتھ وہ رویہ رکھا کہ مرشد اقبال یہ کہتے کہتے گئے، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔